یہ موڈول ریلیٹڈ ہے ایمرجنگ مارکیٹس اور فائنینشیل کیپٹل فلوز سے کہ کس طرح فائنینشیل کیپٹل فلوز جو ہیں وہ ایمرجنگ مارکیٹس کو افیکٹ کرتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا ہسٹوریکلی اس کو دیکھیں تو 1970s میں جو فائنینشیل کیپٹل کے فلوز تھے وہ کوائٹ لو تھے, وہ $28 بلین کے اراؤنڈ موو کر رہے تھے, اور 1997 میں ان میں گروتھ ہوئی اور یہ اپنی ہائی پہ پہنچ گئے. $306 بلین تک یہ پہنچ گئے, اتنے زیادہ فلو ہو چکے تھے کیپٹلز کے, اور یہ زیادہ تر ایمرجنگ اکانومیز کی طرف موو کر رہا تھا یہ کیپٹل. 1997 سے پھر 97 میں ایشین فائنینشیل کرائسس اپیئر ہوا, اس کی وجہ سے تھوڑا سا ایک پورا جو سینیریو ایک ڈیولپ ہوا تھا فائنینشیل ریسورسز کے موو کرنے کا ڈیولپنگ کنٹریز کی طرف اور ایمرجنگ کنٹریز کی طرف, وہ ڈسٹرب ہو گیا. تو اس کی وجہ سے 1997 ٹو 2001 اس میں کمی آ گئی اینڈ اٹ ریڈیوسز. آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنٹ جو تھی اس دوران وہ جاری رہی, لیکن وہ زیادہ تر ریپلیس ہوتی گئی کیپٹل فلو سے. تو آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنس کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنس تھی پہلے, تو آہستہ آہستہ وہ ڈیپینڈنس کم ہوتی گئی. پریویس ماڈیول میں ہم نے ڈائیگرام میں بھی آبزرو کیا تھا کہ اوور دا ٹائم ایف ڈی آئی اور جو فارن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے اس کا شیئر بڑھتا گیا ہے اور جو ڈیٹ ہے وہ کم ہوتا گیا, تو یہ آٹومیٹکلی ریپلیسمنٹ ہوتی جا رہی تھی. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈیپینڈیبل سورس کنسیڈر ہو گیا دیس ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے یا ایمرجنگ اکانومیز کے لیے, اسپیسیفکلی 80s اینڈ 90s کے ڈیکیڈز میں, کیونکہ وہ زیادہ ایک تو گرو کر رہا تھا اور دوسرا وہ ان کی اکانومیز کو اسٹیبلش کرنے میں, ان کی پروڈکٹیو کیپیسٹی کو اور کیپیسٹی بلڈنگ میں ان کی ہیلپ کر رہا تھا. جبکہ جو لون ہے یا ڈیٹ ہے وہ کسی حد تک ان پہ لائبلٹی بن جاتا تھا اور اس کو ڈیٹ سروسنگ کرنا ان کے لیے تھوڑی سی مشکل بھی ہوتی جا رہی تھی. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کس طرح فلو کر رہی تھی, تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انیشلی جب ڈیولپنگ اکانومیز میں یا ایمرجنگ اکانومیز میں آ رہی تھی تو وہ ایکوزیشن اور مرجرز کی وجہ سے آ رہی تھی. یعنی وہ جو انویسٹر آتا تھا کسی ان ڈیولپ کنٹریز سے نان ڈیولپ کنٹریز میں یا ڈیولپنگ کنٹریز میں آتا تھا, تو وہاں پہ جو پہلے سے چل رہے بزنس تھے وہ اس کو ایکوائر کر لیتا تھا, یا وہ اپنا ایک بزنس اگر بڑا اسٹیبلش کرتا تھا تو اس کے ساتھ کسی چھوٹے بزنس کے ساتھ یا خود اپنا چھوٹا بزنس کسی بڑے بزنس کے ساتھ مرج کر لیتا تھا. یہ چیز اس کو آسانی پرووائڈ کر دیتی کیونکہ اس وہ پورے کلچر کو سمجھنا, اس کی لینگویج کو, وہاں کے فائنینشیل سسٹم کو, وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر وہ ایکوائر کرتا تھا یا مرج کرتا تو اس طریقے سے وہ اپنے کلچر کو کسی حد تک ان کے کلچر کے ساتھ کنسسٹنٹ کر لیتا تھا. اب پرائیویٹائزیشن کا پروسیس بھی جاری تھا ڈیولپنگ کنٹریز میں, اور خاص طور پہ پبلک انٹرپرائزز جو تھے ان کو بہت تیزی سے پرائیویٹائز کیا جا رہا تھا. تو یہ بھی ایک انڈیوسمنٹ تھی فارن ڈائریکٹ انویسٹرز کے لیے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے, کیونکہ جو انویسٹر ہے کسی بھی فارن کنٹری کا, جو ڈیولپ کنٹری کا, جب اس نے ایک ڈیولپنگ کنٹریز میں موو کرنا ہے تو وہاں پہ ایک نئی پرائیویٹ کمپنی کو اسٹیبلش کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن ایک پبلک سیکٹر کی کمپنی جو پہلے سے چل رہی ہوتی ہے اور جس کو پبلک سیکٹر اون کر رہا ہوتا ہے اس کو اون کر لینا آسان ہوتا ہے, کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیتی ہے, تو اس فیسیلیٹیشن کی وجہ سے وہ اس کو لینا پریفر کرتے ہیں. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو فارن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کی کیا سچویشن تھی, تو انسٹیٹیوشنل انویسٹرز جو تھے نا وہ میوچل فنڈز میں, انشورنس میں اور پینشن فنڈز وغیرہ اس کے اوپر زیادہ فوکس ہو گیا تھا, کیونکہ بہت سارا میوچل فنڈز ایکومولیٹ ہو رہا تھا, انشورنس کمپنیز ڈیولپ ہو رہی تھیں, ان کا فنڈز تھا, پینشن فنڈز تھے. اب یہ سارے فنڈز جو تھے ان کو موو کرنا تھا کہ یہ کہاں پہ جائیں, کون سی انویسٹمنٹ کریں, کیونکہ یہ وہ فنڈ ہوتا ہے جس کو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں لگانا ذرا مشکل بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ جب آپ نے پے بیک بھی کرنا ہے اس کو ذرا کوئکلی تو پھر یہ تھوڑا لیکوڈ رہنا چاہیے, تو اس لیے اس کو فارن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کی طرف زیادہ موو کیا گیا. یہاں پہ جو ریسیپینٹ کنٹریز تھی ان میں زیادہ تر جو بینیفٹ گین کیا وہ چائنا, ایسٹ ایشیا اور لیٹن امریکہ کی کنٹریز تھی, جنہوں نے سب سے زیادہ کریڈٹ وردینس کی وجہ سے یہ بینیفٹ گین کیا. اور دوسری طرف ساؤتھ ایشیا جو ہے وہ کوائٹ لو رہا اس سلسلے میں, اس کو زیادہ بینیفٹ نہیں ہوا, لیکن اس میں انڈیا ایکسیپشن ہے. اگر ہم اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو یہ بتاتا ہے کہ مڈل انکم کنٹریز جو ہیں ان میں پرائیویٹ کیپٹل فلو اور جو گروتھ ہے وہ پرسسٹنٹلی ہائی رہی ہے, یہ کافی اس کا لیول اوپر ہے مڈل انکم اکانومی. اور یہ جو ٹاپ 10 ریسیپینٹ کنٹریز ہیں یہ تقریباً قریب پہنچ گئی ہیں مڈل انکم کنٹریز کے, تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو مڈل انکم کنٹریز کے لیول تک ریز کر لیا ہے. لیکن لو انکم کنٹریز جو ہے وہ ود فلکچویشن بہت نیچے رہی ہیں, اور ان میں جو پرائیویٹ کیپٹل فلوز تھے اور گروتھ تھی وہ کوئی بہت زیادہ نہیں گئی. اس ایریا میں کچھ 85 سے 90 کے بگننگ میں تھوڑی سی امپرومنٹ ہوئی ہے ریمارکیبل, اس سے پہلے تھوڑی سی 82 کے بعد تھوڑی سی ریمارکیبل امپرومنٹ ہوئی, لیکن اس کے بعد 20% سے بھی یہ نیچے آ گئے. تو یہ ایک
سینیریو تھا کہ ٹاپ ریسیپینٹ جو ہے وہ زیادہ بینیفٹ کر رہے ہیں، اور یہی ٹاپ ریسیپینٹ ایکچولی ایمرجنگ مارکیٹ اکانومیز ہیں. اب اگر ہم اوور آل دیکھیں کہ گلوبل جو کیپٹل کا فلو ہو رہا تھا اس میں کیا کیا پرپورشن ہے، تو ٹوٹل گلوبل جو کیپٹل تھا اس میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اس میں ڈفرینٹ قسم کے بینک لون کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، پورٹ فولیو انویسٹمنٹ اور پورٹ فولیو ڈیٹ آ رہا ہے، اور پورٹ فولیو اکویٹی آ رہی ہے. یہ پورٹ فولیو ڈیٹ ہے اور یہ پورٹ فولیو اکویٹی ہے. تو اوور آل پورٹ فولیو انویسٹمنٹ جو ہے وہ 2% سے زیادہ 2+ سے زیادہ جاری تھی پرسنٹیج آف GDP. لیکن اس کے اندر فلکچویشنز دیکھی گئی ہیں، اور یہ فلکچویشنز جو ہیں زیادہ تر اس پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کے بعد ہوئی ہیں. یہ تقریباً آپ کا بن جائے گا 2007-8 جو 8-9 کا فائنینشیل کرائسس آیا اس کے بعد یہ تھوڑا ڈاؤن ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ کافی بہتر پوزیشن تھی. اگر یہ اپنا ٹرینڈ جاری رکھتے تو ریمارکیبل امپروومنٹ ہو سکتی تھی. اس کے بعد اگر ہم اس ڈائیگرام میں دیکھیں، یہ خاص طور پہ یہ جو ایمرجنگ مارکیٹ ہیں جن میں چائنا ہے، ترکی، کوریا، برازیل، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، یہ بہت ریمارکیبل ان کی کوریلیشن کوفیشنٹ آتا ہے. اگر پورٹ فولیو انویسٹمنٹ اور فائنینشیل سیکٹر ڈیولپمنٹ کا آپس میں کوریلیشن دیکھیں تو یہاں پہ جو کوریلیشن ہے اس کی ویلیو آ رہی ہے 0.55، اور یہ کوریلیشن بہت ہائی ہے. یہاں پہ جو ایوریج پورٹ فولیو فلوز ہیں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں ایوریج اسٹاک مارکیٹ کیپٹلائزیشن سے. تو کیپٹلائزیشن اسٹاک مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں بہت زیادہ امپروو کیا یہ جو ایمرجنگ مارکیٹس ہیں انہوں نے. لیکن اسٹاک ٹریڈنگ میں جو ایوریج ٹرن اوور ریشو ہے اس میں رہا پازیٹیو ہی ان کا کورلیشن، لیکن بہت زیادہ رائز نہیں کیا، ایکسل نہیں کیا، سلولی گرو کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایمرجنگ مارکیٹ اکانومیز ہیں وہ سکسیسفلی اپنے کیپٹل کو یوز کر رہی ہیں مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے لیے، اور وہ زیادہ کامیابی سے مارکیٹ کیپٹلائز کر رہی ہیں، اور ان کو جو ڈفرنٹ کائنڈ آف سٹاکس، بانڈ، شیئرز ایشو کر رہی ہیں اور اس کے اندر یوز کریں اپنے جو بزنسز ہیں ان کی ویلیو، ان کی ورتھ انکریز کرنے میں ان فنڈس کو یوز کر رہی ہے. تو یہ زیادہ سکسیسفل. اس میں آپ دیکھ لیں ایون چائنا جو ہے وہ اسٹاک ٹریڈنگ میں بھی آؤٹ لائر ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ملیشیا کسی حد تک آؤٹ لائر ہے، لیکن ساؤتھ افریقہ بھی اس کے پاس ہے، اور چیلی، جبکہ یہاں پہ چائنا ہی میجر آؤٹ لائر ہے. باقی تھوڑا سا ترکی اور جو کوریا ہے وہ کلوز ہے اس کے.